عزیزان گرامی، انسان اس دنیا کے اندر چند روز کے لیے آیا ہے، ایک متعین وقت کے لیے آیا ہے۔ جب وہ مدت اور مہلت پوری ہو جائے گی تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری والے عمل کریں اور ہمارا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اور ہماری ہر سانسیں اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہیں۔ میرے دوستو، جب ہم دنیا میں رہ کر نیک اعمال کریں گے، پھر یہاں سے رخصت ہوں گے، تو پھر ہمیں ان نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ تو ان نیک اعمال کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، ان نیک اعمال میں اور زیادہ بڑھوتری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جب سورج نکلتا ہے تو سورج اپنی رفتار کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور جب اس کو پورا نکلنا ہوتا ہے تو اس سے چند منٹ قبل ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج پورا نکل چکا ہو۔ تو اسی طریقے سے جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس رات سے رمضان المبارک کی برکات اور رمضان کے انوارات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی دن قریب آتا رہتا ہے تو رمضان کی برکات بڑھتی رہتی ہے، اور رمضان سے 2-4 دن پہلے ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک مکمل آ چکا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں کسی آنے والے مہمان کی تیاری کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں کوئی دلہن لے کر آتے ہیں، تو اس دلہن لانے کی تیاری ہم کب سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے استقبال کے لیے ہم کتنی سجاوٹیں کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو حق ہے، اس حق کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں میں اور زیادہ اہتمام کرتے۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، حالانکہ
اللہ کے نبی کی اور دنوں کی عبادت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے ہیں۔ اب اس عبادت کو اور زیادہ رمضان میں بڑھا دیتے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان میں کتنی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خرچ زیادہ کرتے تھے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ حالانکہ رمضان کے علاوہ پورے سال خرچ بہت کیا کرتے تھے، دل کھول کر کرتے تھے، لیکن اس کو رمضان کے مہینے میں اور زیادہ کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر گریہ وزاری زیادہ کرتے، دعا کے اندر بہت روتے، اللہ سے بہت رو رو کر دعائیں مانگتے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہم ان 3 باتوں کا زیادہ اہتمام کریں، اللہ کی عبادت، دل کھول کر خرچ کرنا، اور اللہ کے سامنے دعائیں رو رو کر مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے عید کے موقع پر ہم اپنے گھروں کے اندر پینٹ کراتے ہیں، رنگ کراتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جنت کو سجاتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں، جو رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح اہتمام سے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجا دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے اسلاف کے یہاں، ہمارے بزرگوں کے یہاں بڑا کس کو مانا جاتا ہے؟ یعنی ایک معیار کیا ہے کہ وہ فلاں بزرگ اتنا بڑا ہے، یا اللہ کا ولی وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا، اس کا بڑا ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو ہمارے اسلاف کے یہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ جتنا زیادہ گزرا، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ کا بزرگ مانا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ اس حدیث کی بنا پر بہت سے علماء اس کی تشریح یہ بھی فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں رمضان کو نہ دیکھ لوں۔ اتنی زیادہ اہتمام، اتنی زیادہ فکر اور اتنی زیادہ تیاری ہمارے اسلاف کے یہاں ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ہم اپنی زندگی کا لائف اسٹائل چینج کر دیں، اپنا ٹائم ٹیبل ہم چینج کر دیں، اپنے آپ کو ہم تھکا لیں، اپنے آپ کو ہم اللہ کی عبادت میں منہمک کر لیں۔ اگر ہمیں نیند آ رہی ہے تو اس نیند سے کہو کہ رمضان کا مہینہ جاگنے کا ہے۔ اگر بدن میں تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اپنے بدن سے کہو کہ یہ تھکنے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کرتے ہیں، پھر وہی لوگ قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم آرام چاہتے ہیں قبر کے اندر، تو اپنے آپ کو تھکانا ہوگا اللہ کی عبادت میں۔
حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو 29 شعبان کو رمضان سے ایک دن پہلے اپنے تمام مریدین کو، متوسلین کو، متعلقین کو، تمام احباب کو جمع کر لیتے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اب کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ اور اپنے ایک خادم کو ایک بوری دے دیا کرتے تھے کہ اس بوری کے اندر ڈاک ڈال دینا، اگر کہیں سے کوئی ڈاک آیا تو اس کے اندر ڈال دینا، رمضان میں کوئی ڈاک نہیں پڑھا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا، رمضان اپنی ذات کے لیے ہے اور اللہ کے لیے۔ اگر زندگی رہی تو ان ڈاک کو رمضان کے بعد پڑھیں گے، یعنی ہم پہچاننا ایک دوسرے کو بند کر دیں، دوستوں سے ملاقات ہماری بند ہو جائے، دوستوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے۔ اگر بند نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس ملاقات کو کم کر دیں۔ اگر ہم کسی سے روزانہ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں تو اس سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کم کر لیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیتے۔ اور میرے دوستو، سوچنے والی بات ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے دنیا کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، تو اگر ہم 1 مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار لیں تو ہمارے لیے کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ بس دل پہ لینے والی بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو دل پہ لے لیں تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، جب کسی چیز کا سیزن آتا ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہو یا کوئی تاجر ہو، تو جب کسی چیز کا سیزن آتا ہے تو وہ اس سیزن کے اندر زیادہ بات نہیں کرتا کہ بھائی مجھے کام بہت ہے۔ کسی پھل کا سیزن آ گیا تو آپ فروٹ والوں سے اس کا ٹائم ٹیبل مانگیں گے تو وہ آپ کو منع کر دے گا کہ بھائی مجھے 2 مہینے پیسے کمانے ہیں، بعد میں پھر یہ سیزن نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کمانے کا سیزن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور 1 فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس میں اپنے آپ کو تھکائیں، اپنی آنکھوں کو جگائیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر عبادت کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے شیطان کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں رہا کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم رمضان میں عبادت کا، روزے کا، نوافل کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے تو اس میں غلطی ہماری ہے، ہمارے اپنے نفس کی غلطی ہے، کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کے اندر جنت کی سیل لگاتا ہے۔ سیل سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی بازار کے اندر یا کسی روڈ کے اوپر کوئی سیل لگتی ہے تو اس سیل کے اندر اچھی قیمت والی چیز بھی سستے داموں میں مل جاتی ہے۔ بہت جگہ سیل لگتی ہے ہمارے شہروں کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کے اندر جنت کی سیل لگاتے ہیں کہ آؤ جنت کو سستے داموں میں خرید لو۔ سستے داموں کا مطلب یہی ہے کہ 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، یہی مطلب ہے کہ جنت سستی ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے میرے دوستو ہم اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں کہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں ہمیں عطا ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ کو، پہلے 10 دن کو مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور دوسرے عشرے کو مغفرت کا مہینہ، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بتایا ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ کیا مطلب ان چیزوں کا؟ کہ جو لوگ پورے سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہی سے رحمت کا مہینہ ہے، شروع ہی سے رحمت کا مہینہ۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ چھوٹے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے اندر سستی زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی جماعت چھوڑ دی، کبھی نماز قضا کر دی، تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت پہلے عشرے میں اترتے اترتے وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سال بھر کچھ عطا پتہ ہی نہیں، نہ نماز کا نہ کسی اور چیز کا، اور ہر وقت گناہوں میں ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزادی کا تو رمضان کا آخری عشرہ رکھا ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں کہ رمضان کی رحمت ان کے اوپر اترتے اترتے وہ 20 دن گویا ان کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں کسی مہمان کی استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 63 قرآن پڑھتے تھے، 1 قرآن دن میں، 1 رات میں، اور 3 قرآن تراویح کے اندر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اس مہینے میں اتارا اور تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتری ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں جب قرآن سنتے تھے تو تراویح کے اندر پوری رات قرآن سنتے تھے، اور تراویح ختم ہوتے ہی سحری کا ٹائم ہو جاتا۔ میں یہ بات آپ کو صحابہ کے زمانے کی نہیں بتا رہا ہوں، آج سے 100-120 سال 150 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور خانقاہوں کے اندر رمضان المبارک کے اندر 3 یا 5 قرآن رمضان کے اندر تراویح میں مکمل ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے حال کو دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم رمضان کے اندر تراویح میں 1 قرآن بھی مشکل سے پورا نہیں کر پاتے۔ میرے دوستو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور کچھ احباب تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اتنی جلدی کرتے ہیں کہ باقاعدہ مسجدیں تلاش کرتے ہیں ایسی کہ جہاں قرآن کریم جلدی پڑھا جاتا ہو، مسجدیں تلاش کرتے ہیں ایسی کہ جہاں 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جائے، مسجدیں تلاش کرتے ہیں ایسی کہ جہاں قرآن کریم تراویح کے اندر بہت جلد پڑھا جاتا ہو۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم اپنے اکابر کی،
اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ رمضان المبارک کے اندر قرآن کا اہتمام کتنا زیادہ کرتے تھے اور قرآن کریم کو کتنی لگن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت میں جب کمزوری زیادہ آ گئی تو ان کی گھروں کی مستورات نے کہا کہ حضرت آج آپ قرآن تھوڑا پڑھ لیں، طبیعت میں کمزوری زیادہ ہے، آرام کر لیں۔ تو حضرت نے منع فرما دیا کہ نہیں، قرآن پوری رات پڑھیں گے تراویح کے اندر۔ اب جو قاری صاحب قرآن سناتے تھے تراویح کے اندر، ان کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ آپ عذر پیش کر لیں کہ آج میری طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے، اس لیے آج میں 1-2 پارے پڑھوں گا۔ تو حضرت کی عادت یہ تھی کہ وہ دوسروں کے عذر بہت جلدی قبول کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنائے قرآن کے، اور حضرت نے فرمایا کہ آج آپ آرام یہیں کر لیں۔ حضرت کے دفتر میں گئے، آرام کیا اور لائٹ بند کی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب کے پاؤں دبانے لگے۔ تو قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، چونک گئے کہ حضرت آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو جاگ کر ہی رات گزارنی ہے، چلو قرآن کریم پڑھتے ہیں تراویح کے اندر۔ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ پوری رات قرآن کریم کرتے تھے۔ آج بھی سعودی کے اندر مسجد حرام کے اندر باقاعدہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، 1 یا 2 گھنٹہ آرام کرتے ہوں گے، پھر تہجد کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو ہمیں اتنے اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر قرآن کریم کہیں بھی کسی بھی مسجد میں آہستہ پڑھا جائے اور مزے سے پڑھا جائے تو شکایت نہ کیا کرے کہ امام صاحب ذرا تیز پڑھ لیں۔ اگر ہم تیز پڑھیں گے، الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کر لے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، آداب کی رعایت نہیں کریں گے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھیں گے، تو وہی نماز لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایسے پڑھنے سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو خوب دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تب ہمیں اصل مزہ آئے گا۔ صحابہ کرام یا ہمارے اسلاف راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو مزہ آتا تھا پڑھنے میں، وہ شوق کے ساتھ پڑھتے تھے، یقین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ شب برات میں پوری رات جاگ لیتے ہیں، جاگتے ہیں نہیں پوری رات، تو یہ جاگنا ہمارے لیے آسان کیوں ہو گیا؟ ہر سال جاگتے ہیں پوری رات۔ اس رات کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ اس رات میں ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہم جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ میرے دوستو، اسی یقین کامل کے ساتھ ہمیں رمضان کے اندر دعائیں مانگنی ہیں، اسی یقین اور کامل کے ساتھ رمضان کے اندر ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اور رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس کے اندر عبادت کرنی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔